ایک غریب عورت جو 3 بچوں کی ماں تھی، اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہوا۔ شوہر کے انتقال کے ساتھ اس عورت کے سر پر چاروں طرف سے پریشانی، مصیبت و بلا کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پھر اس عورت نے اکیلے کیسے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا، پھر اللہ نے اسے کیسے عزت اور برکت عطا کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ولی جناب داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ہمارے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی، ہر طرف سے اس کے سر پر پریشانی، مصیبت و بلا کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس عورت نے اکیلے ہی ان سب کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے گھر میں اس کے شوہر کے علاوہ کمانے والا دوسرا کوئی نہیں تھا، اس کے مائکے میں اسے سنبھالنے والا بھی کوئی اور نہ تھا۔ اس عورت نے یہ فیصلہ کیا، نہ میں دوسری شادی کروں گی، نہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی، نہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں بھیک مانگنے کے لیے جاؤں گی۔ اس عورت نے اکیلے ہی ساری پریشانی، مصیبت و بلا کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے شوہر نے اپنے پیچھے 3 دینار چھوڑے تھے۔ عورت صبح سویرے بازار جاتی ہے، 3 دینار میں اون خرید کر واپس آتی ہے اور اپنے گھر میں آ کر اون کی چیزیں بنانا شروع کرتی ہے۔ اس نے ٹوپی بنائی، اس نے موزے بنائے، اس نے دستانے بنائے اور پھر لے جا کر اسے بازار میں بیٹھ جاتی ہے بیچنے کے لیے، یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 دینار کے اون کے عوض اسے 5 دینار عطا فرمائے، یعنی 3 دینار اس کے اون کے اور 2 دینار منافع کے۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے 3 دینار کا پھر سے اون خریدا اور 2 دینار کا اس نے کھانے پینے کے سامان خریدا۔ اپنے گھر آتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور اس کے بعد رات بھر اس 3 دینار کے اون کا سامان بنانا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرے روز پھر بازار میں لے جا کر وہ ان چیزوں کو بیچتی ہے، اسے 2 دینار کا منافع ہوتا ہے۔ 3 دینار میں اون خریدتی ہے اور 2 دینار میں کھانے پینے کا سامان خریدتی ہے۔ اس طرح سے اس کے زندگی کے شب و روز اطمینان کے ساتھ گزر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا، 3 دینار کا اون خرید کر اپنے گھر آتی ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اچانک کہیں سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس پرندے نے اس اون کے گولے کو اپنے منہ میں دبا کر وہاں سے لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت نے پرندے کو جاتا ہوا دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا کل اثاثہ وہی اون کا گولا تو تھا، اب وہ پرندہ لے کر جا چکا تھا۔ اب اس عورت کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اس کے سامنے پہلے کے مقابلے مصیبت و بلا کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا تھا۔ اب وہ کیا کرے گی، کہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرے گی، اب گزارا کیسے ہوگا؟ اس عورت نے جیسے تیسے رات گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا، جناب داؤد طائی کی خانقاہ میں آتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے۔ جناب داؤد طائی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ عورت روتے روتے کہتی ہے، آپ مجھے بتائیں، ہمارا رب رحم کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب داؤد طائی کہتے ہیں، اس عورت نے جب یہ سوال کیا، میں کانپ گیا۔ میں نے کہا، مسلمان ہو کر کیسی بات کرتی ہے؟ کیا اللہ کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے؟ یہ کیسی بات تو نے کی؟ اس عورت نے روتے روتے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ داؤد طائی کہتے ہیں، میں اس عورت کو صبر کی تلقین کرتا رہا، میں اسے سمجھاتا بجھاتا رہا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ، رو مت، اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا۔ داؤد طائی کہتے ہیں، ابھی اس عورت کو ہمت بندھا رہا تھا، ابھی سمجھا رہا تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دوبارہ جا کر دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا 10 آدمی میرے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، مسافر تھے، اجنبی تھے، آج سے پہلے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان آنے والوں سے آنے کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ آنے والوں نے کہا، ہم کشتی کے سوار ہیں، ہم تاجر ہیں، فلاں ملک کے رہنے والے ہیں، ہم کشتی میں سوار ہو کر مال تجارت لے کر فلاں ملک کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک چلتے چلتے ہم سمندر میں ایسی جگہ پر پہنچے کہ ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا اور کشتی کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی ہم پانی کو باہر نکال دیں، ہم کشتی کے سوراخ کو بند کر دیں، لیکن سوراخ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا
کیا کچھ دیر کے بعد ہم سب کے سب کشتی کے ساتھ مال تجارت کے ساتھ دریا میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ تو اس موقع پر ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، توبہ اور استغفار کیا، اور ہم سب نے اس بات کی نیت کی اگر ہماری جان بچ جائے گی تو ہم میں سے ہر کوئی 1,000 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کرے گا۔ ہم نے یہ منت مانگی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ اچانک ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا، اس کے منہ میں اون کا گولا تھا۔ ہماری کشتی کے قریب وہ آیا اور اس نے اس اون کے گولے کو ہماری کشتی کے اندر ڈال دیا۔ ہم نے جیسے ہی اون کے گولے کو دیکھا، فوراً کشتی کے سوراخ میں ہم نے اس اون کے گولے کو لگا دیا۔ اب اندر پانی آنا بند ہو گیا، اندر جو پانی بھرا تھا ہم نے وہ سارا کا سارا باہر نکالا، اور اس کے بعد ہم فوراً ساحل کے قریب آئے۔ قریب آ کر ہم نے پتہ کیا یہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ عالم دین رہتا ہے۔ لوگوں نے ہمیں آپ کے گھر کا پتہ بتایا، اللہ نے ہماری جان کو بچا لیا۔ اب ہم منت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب اپنی طرف سے 1,000 دینار آپ کے حوالے کرتے ہیں، یہ صدقے کا مال ہے، آپ جس کسی مستحق کو پائیں آپ یہ مال اسے دے سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ان تمام تاجروں نے 1,000 دینار نکالے اور جناب داؤد طائی کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر! جناب داؤد طائی وہ 10,000 دینار لے کر اس عورت کے پاس آتے ہیں، اس عورت کے سامنے وہ سارا کا سارا مال رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ پرندہ جو تیرا اون کا گولا اٹھا کر لے گیا تھا، کس طرح سے اس اون کے گولے کے ذریعے اللہ نے 10 مسافروں کی حفاظت کی، ان کی جان بچائی، اور اللہ نے تیری خاطر 10,000 دینار کا انتظام کر دیا۔ اللہ کی مصلحت ہم میں سے کون سمجھ سکتا ہے؟ اے عورت، جو تو نے مجھ سے سوال کیا تھا، اب وہی سوال میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اب تو بتا، ہمارا رب رحم کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر! جناب داؤد طائی نے جب اس عورت سے یہ سوال کیا، وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے، آپ گواہ ہو جائیں، میں گواہی دیتی ہوں، ہمارا رب رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ جس کے پاس سوائے 3 دینار کے کچھ بھی نہ تھا، وہ 3 دینار بھی بظاہر جاتے رہے، پھر اللہ نے کس طرح سے اسی کی خاطر 10,000 دینار کا انتظام کر دیا۔ یقیناً اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ایک ماں کے مقابلے اپنے بندے بندیوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی اور اللہ تبارک تعالی کی ذات پر کامل یقین رکھنے کی، اپنی ہر پریشانی میں، مصیبت و بلا میں، اپنی ضروریات میں اپنے رب کو یاد کرنے کی، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی تمام آرزویں، تمنائیں، خواہشیں، ضروریات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوائے رب کے کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، ہمارا حامی اور مددگار ہمارا اللہ ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔